مجلس میں آج نعرہ حیدر سے دوستو، ہر دشمن علی کے کلیجے کو پھاڑ دو، اب پتوں سے جس کے آتی ہو بھوک سے علی کی بو، ایسے ہر ایک پیڑ کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ تین فروش، اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں۔ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ تین فروش، اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں۔ سال میں چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی، اتنا ہم بچوں کو 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ اور جس نے سینے سے سینہ توڑی تھی وہ اکبر تھا، یہ ہے سجاد یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے۔ تو آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، فرش مجلس سے مصلح کی مہک آئی ہے۔ تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہنسنا ہے، تیر کھا کر جو ہنسا ہے وہ میرا بھائی ہے، تیر کھا کر جو ہنسا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ، میں نے بابا کے مصلح کی قسم کھائی ہے، میں نے بابا کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں کسی کا بھی جھنڈا لیے پھرو لیکن وہاں پہ پاک پھریرا کہاں سے لاؤ گے، اور جو ہیرا پھیری سے کوئی علم بھی لے آئے تو اس میں مشق سکینہ کہاں سے لاؤ گے، کہیں سے مشق بھی لے آئے تو مسلمانوں بغیر ہاتھوں کا سکا کہاں سے لاؤ گے، بغیر ہاتھوں کا۔ سورہ فاتحہ۔ محمد رفیع ابن امام علی صفدری بیگم بنت ابراہیمہ
امام علی ابن حافظ علی خاتمی 78 ابن حسن غلام امام ابن صفدر حسین ابدال فاتح ابن تحجر حسین اشرف حسین ابن صفدر حسین کی روح کو بخشے اور دیکھیے سورہ انوار فاتح بنت غلام امام علی ضامن ابن یعقوب علی ضامن عباس ابن علی ضامن سلیم حیدر ابن علی حیدر محرم معروف ابن یعقوب علی ایوب علی ابن یعقوب علی ابرار فاتح بنت حضر حسین غلام امام ابن صفدر حسین سامن علی ابن نیاز علی ساکرہ بیگم بنت سید حسن ساجد علی ابن سید علی اور نرگس بانو بنت ساجد علی محسن علی ابن سید علی کی روح کو بخشے اور ایک سورہ محمد اصغر ابن اکبر علی محمد اظہر ابن محمد اصغر تحسین فاطمہ بنت عبد حسین عالم علی ابن خدا بخش صابی بنت شامل علی کی روح کو بخشے اللهم صل على محمد وآل محمد. Hello. ارے یاد چھن گئی بہنوں کی دہائی آباد یاد چھن گئی بہنوں کی دہائی آباد لٹتا ہے خانہ سلطان جنا دیکھ تو لو اور ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تو لو اب پائے عابد میں یہ زنجیر گراں دیکھ تو لو اب پشت عابد پہ یہ دروں کے نشان دیکھ تو لو ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں اٹھو بھیا کے اکیلی ہے بہن جنگل میں اٹھو بھیا کے اکیلی ہے بہن جنگل میں کٹ گئے نخلے گلشتان علی تم نہ اٹھے جل گیا خانہ فرزند علی تم نہ اٹھے اور لٹی سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے لٹی سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے لٹی سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے
ارے میرے عباس میرے شیر جری تم نہ اٹھے، کیسے یہ ہائے ہوا ظلم گوارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، تو چاہنے والے نہیں درد جگر باقی ہے، سامنے درد کی ایک راہ گزر باقی ہے، اور چھٹ گئے ہم سفری اور سفر باقی ہے، ارے اب بھتیجے ہیں سلامت نہ پسر باقی ہے، ارے کوئی منزل ہی نہیں کیسے سکون پائے بہن، بھیا اتنا تو بتا دو کہ کدھر جائے بہن، بھیا اتنا تو بتا دو کہ کدھر جائے بہن، تو گونج کر رہ گئی جب بنت پیمبر کی صدا، سن کے فریاد کوئی چاہنے والا نہ اٹھا، اور دوڑی مقتل کی طرف بنت شہ عقدہ کشا، ارے کہتی تھی ہائے شہیدوں کو کفن تک نہ ملا، پہنچ میدان میں تو کس طرح کہو کیا دیکھا، ارے ڈھونگتے گھوڑوں سے شبیر کا لاشا دیکھا، ڈھونگتے گھوڑوں سے شبیر کا لاشا دیکھا، تو دیتی تھی رو کے صدا قاسم مزدر اٹھو، اٹھو اے اولو محمد علی اکبر اٹھو، اور دو سہارا پسر فاتح خیبر اٹھو، اور وقت امداد ہے عباس دلاور اٹھو، ارے وقت امداد ہے عباس دلاور اٹھو، دیکھو ہے خواب پہ شبیر کا لاشا بھیا، ارے کیا اٹھاؤ گے نا بھائی کا جنازہ بھیا، کیا اٹھاؤ گے نا بھائی کا جنازہ بھیا، تو کہہ کے یہ بیٹھ گئی جس میں شہیدی کے قریب، بولی آئی ہے تیری لاش اٹھانے یہ حسین، اور جلد خیمے میں مجھے جانا ہے سرورتی، ارے پھر سکینہ کو تماچے نہ لگاتے ہو نہیں، کہہ کے یہ کانپتے ہاتھوں سے سنبھالی میت، اور یا علی کہہ کے کلیجے سے لگا لی میت، یا علی کہہ کے سمجھے گا کوئی کس طرح رتبہ حسین کا، سمجھے گا کوئی کس طرح رتبہ حسین کا، جب بن گئے رسول بھی ناقہ حسین کا، سمجھے گا کوئی کس طرح رتبہ حسین کا، جب بن گئے رسول بھی ناقہ حسین کا، تو پنجالم میں دیکھا تو محسوس یہ ہوا، شکل یزید پر ہے تماشا حسین کا، شکل یزید پر ہے تماشا حسین کا، تماشا حسین کا، نعرہ سلام پہ اندر ایک اور نعرہ سلام پہ حضرت
بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، اٹھے گا تعزیہ ہر دم نہ روک پائے گا۔ غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا۔ نعرہ ثواب میں ہوگا۔ وہ اور ہوں گے جو تیروں کمان رکھتے ہیں، حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جو تیروں کمان رکھتے ہیں، حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں۔ کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے، حسین سب کو وہاں مہمان رکھتے ہیں، حسین سب کو وہاں مہمان رکھتے ہیں۔ یزید کا کوئی حامی نہیں زمانے میں، حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں، حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں۔ ان تمام ارواحوں کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھتے ہیں۔ سید علی ابن ساجد علی ابن سید علی، سید علی نیاز حسین، نرگس بانو سید علی، سلمہ بانو بنت سید علی، سعیدہ بانو صوبیدار، سیدہ بیگم صوبیدار اور طاہرہ بیگم صوبیدار، مشرقین عباس بنت عباس ابن محسن عباس، رقیہ بیگم بنت صوبیدار، محمد اصغر ابن اکبر علی، محمد اظہر ابن محمد اصغر، تہذیب فاطمہ بنت عقیل حسین، عالم علی ابن خدا بخش۔ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ الذین اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ السلام علی عبد اللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المشط دما المسعد دمہ فی السماء لعن اللہ حرملا بن کاہل الاسدی۔ اللہم عرفنی نفسکا فإنکا ان لم تعرفنی نفسکا لم عارف رسولک، اللہم عرفنی رسولکا فإنکا ان لم تعرفنی رسولکا لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتکا فإنکا ان لم تعرفنی حجتکا ضللت عن دینی، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔
بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین صلوات نظر فرمائیں۔ حضرات گرامی محترم اور معزز سامعین کرام، گزارش گزار ہوں آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیں۔ محترم اور مکرم سامعین کرام، آپ حضرات مستقل مجلس سماعت فرما رہے ہیں، یہ کے بعد دیگر خطیب آپ حضرات کی بارگاہ میں فضائل و مناقب پیش کر رہے ہیں۔ گفتگو محدود ہوگی، لفظ اجمالاً ہوں گے، جو بھی کچھ ہوگا وہ محدود وقت میں نظر سماعت کر دیا جائے گا۔ ایک آیت آپ حضرات کی نظر فرمائی ہے، دعا گو ہوں کہ آپ کی قلت انشاءاللہ سماعتوں پہ نظر انداز نہیں ہوگی۔ ایک آیت نظر کی ہے آپ کی، جس میں پروردگار آپ کی اہمیت اور عظمت بیان کر رہا ہے۔ اولاد آدم کی، نوع بنی آدم کی، انسان کی اہمیت اور عظمت بیان کر رہا ہے، اور اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا۔ بہت آہستہ آہستہ آپ کی سماعتوں سے قرب اختیار کروں گا، بس لفظ محفوظ فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ پروردگار فرما رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمہیں تکریم سے نوازا۔ بنی آدم یعنی کہ ہم اور آپ، ہم نے اولاد آدم کو یعنی کہ آپ کو تکریم سے نوازا، عزتوں سے نوازا، مرتبوں سے نوازا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو عزتیں دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تم کسی کو عزت نہیں دے سکتے، جس کو عزت دے رہا ہوں میں عزت دے رہا ہوں۔ ذرا سا متوجہ ہوئیے گا، ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم عزتیں دیتے ہیں۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو تکریم سے نوازا، ہم نے اسے احترام سے نوازا، ہم نے اسے مکرم بنایا، ہم نے اسے لائق عزت بنایا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کو سلام کر لیا تو ہم نے اسے عزت دے دی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے فرش بچھا لیا تو ہم نے عزت دے دی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے کسی کو پانی پلا دیا تو ہم نے اسے عزت دے دی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کسی کو عزت نہیں دیتے، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے دیتا ہے، اور جسے اللہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور یہ بھی طے ہے کہ اللہ جسے ذلیل کر دے اسے بھی کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ 2 منٹ ذرا سے متوجہ رہیے گا، پورا مجمع جڑ جائے گا۔ جسے اللہ عزت دے دے اسے بھی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور قرآن کی سب سے بیسٹ اور مضبوط جو تفسیر مانی جاتی ہے وہ آیت کی آیت سے مانی جاتی ہے، کہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی آیت پڑھ دی جائے تو سب سے بیسٹ تفسیر مانی جاتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں خطابت کر رہا ہوں کہ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلالت دینے والا نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ آیت آپ کو یاد ہوگی، میں یاد دہانی کراؤں گا کہ اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ عزت دے دے، جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ اگر آپ ابھی بھی نہیں پہنچے تو ایسے سن لیجئے، 1400 سال پہلے اللہ نے کربلا میں یزید کو ذلیل کیا تھا، آج تک ذلیل ہے۔ اس ذلیل کو رضی اللہ کہنے والے ذلیل ہوگا، رضی اللہ ہوگا۔ راسی توجہ فرمائیے گا، وہ رضی اللہ کہنے والے ذلیل، وہ رضی اللہ نہ ہو سکا۔ سلامت رہیں آپ آباد رہیں،
ऐसे ही बात करता चले जाऊंगा, एक मंजिल पे आना है। अल्लाह कह रहा है लक़द कररमना बनी आदमा, हमने बनी आदम को, नौए आदम को, हमने औलाद आदम को इज्जतों से नवाजा। क्या इज्जतें दी? आयत के अगले फिक्रे बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी आयत के फिक्रे कवा हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। इज्जतें ये दी कि हम ही ने तुम्हें खुशकी में उठा रखा है, हम ही ने तुम्हें तरी में उठा रखा है। जरा सी तवज्जो फरमाइएगा। हम ही ने तुम्हें खुशकी में उठा रखा है, हम ही ने तुम्हें तरी में उठा रखा है। हमें लगता है जमीन पे हम चल रहे हैं, अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चल रहे हो, हम चला रहे हैं। सलामत है हम। और अभी इंशाल्लाह 2 मिनट की तवज्जो चाहता हूँ, आप महसूस हो जाएंगे। अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चल रहे हो, हम तुम्हें चला रहे हैं। तो आपको लगता है गाड़ी में बैठ के स्टीयरिंग आप घुमा रहे हैं, अल्लाह कह रहा है जमीन पर तुम नहीं चल रहे हो, हम तुम्हें चला रहे हैं। अगर तारीफ पर एक जरा सी जर्रा बराबर भी नजर है और उलमा से खुतबा से मजलिस सुनी है तो शायद मैं जुमला पढ़ जाऊंगा और आप महसूस हो जाएंगे। आखिरी आदमी तक भरपूर तवज्जो। शायद लम्हे दो लम्हे में जो बाहर हैं वो भी मजलिस में तशरीफ ले आए, मगर जुमला रहेगा ना शायद। अल्लाह कह रहा है हम जमीन पर चला रहे हैं, हमें लगता है हम चल रहे हैं, अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चल रहे हो, हम चला रहे हैं। और हमारी मर्जी, जहाँ तक चलाएंगे चलते रहोगे, जहाँ चाहेंगे रोक देंगे, कदम बढ़ाते रहोगे, एक लम्हे में रोक देंगे, गाड़ी चलाते रहोगे, एक लम्हे में रोक देंगे। जमीन पर तुम नहीं चल रहे हो, हम चल रहे हैं, हम चला रहे हैं। जहाँ तक चाहेंगे चलाएंगे, जहाँ चाहेंगे रोक देंगे। अगर कभी गुरूर में आकर जमीन पे चलते हुए जन्नत बना भी लोगे, नागवार ना गुजरे तो एक जो छोटी सी लाइन खाली सी पड़ी है, ऐसे आपको आप आमाद समाज है इंशाल्लाह, बस ऐसे ही जागते रहिएगा। देखिए वक्त से बाहर है और जाहिर सी बात है ये वक्त क्या होता है मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ का मिजाज और माहौल किस वक्त कैसे सुनते हैं, मगर जैसे आप सुन रहे वाकई लायक तादो तहसीन है आप अफराद, वैसे जागते रहिएगा। 2-4 बातें करूंगा, बात मुकम्मल हो जाएगी, मचल जाएंगे आप नतीजों पे। जब नतीजे दूंगा, अल्लाह कह रहा है हमने औलाद आदम को इज्जतों से नवाजा। हमें लगता है हम इज्जत दे रहे हैं, क्या इज्जतें दी? कब हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। ये इज्जतें दी कि हम इन्हें खुशी में उठा रखा है, हम इन्हें तरी में उठा रखा है। खुशी की मिसाल पे आप मचल गए थे, अब पानी की मिसाल लीजिएगा, शायद फिर ऐसे ही मचले जैसे अभी मचले थे। अगर आलम हुरूर पे आकर जमीन पर चलते चलते तुमने जन्नत बना भी ली तो दरवाजे जन्नत पर मलकुल मौत को बिठा दूंगा, बनाना तुम्हारा काम होगा। बड़े सलमान सलावत रखे, इनकी क़यादत में अब यहाँ से गुफ्तगू होगी। आखिरी आदमी तक तवज्जो। अल्लाह कह रहा है हमने औलाद आदम को इज्जतों से नवाजा, हमने औलाद आदम को इज्जतों से नवाजा। इज्जतें क्या थी कि हमने इन्हें खुशकी में भी उठा रखा है, हमने इन्हें तरी में भी उठा रखा है। हमें लगता है जमीन पे हम चल रहे हैं, अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चल रहे हो, हम चला रहे हैं। जहाँ तक मूड होगा चलाएंगे, जहाँ चाहेंगे रोक देंगे। आलम हुरूर में आकर कभी जन्नत बना भी लोगे, दरवाजे जन्नत पर फरिश्ता बिठा देंगे, बना तो लोगे मगर देख नहीं पाओगे। अल्लाह कह रहा है समंदरों पे हम चला रहे हैं, पानी पर हम चला रहे हैं। हमें लगता है जहाज हमने बनाए हैं तो हम समंदरों का सीना चीर के चल रहे हैं, कश्तियां हमने बनाई हैं तो हम चल रहे हैं, नाव हमने बनाई है तो हम चल रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चल रहे हो, हम चला रहे हैं और हमारी मर्जी है, जिसे चाहेंगे चलाएंगे, जिसे चाहेंगे तो रोकेंगे। अगर यकीन ना हो तो तुम देखोगे दरिया एक होगा, रास्ता एक होगा, मूसा गुजरेगा। गुजर जाएगा, फिरौन डूब जाएगा, दरिया एक होगा, रास्ता एक होगा, समंदर एक होगा, फर्क होगा तो बस हादी में होगा।
فرق ہوگا تو بس ہادی میں ہو، جسے ہم چاہیں جہاں چاہیں جیسے چلائیں ہمارا اختیار ہے۔ پھر آگے کہا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاک رزق دیا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی عزت ہے کہ اللہ نے ہمیں پاک رزق دیا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسے حرام طریقے سے کما کے نجس کر لیا۔ کیسے سنا آپ نے جملے کو؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسے حرام طریقے سے کما کے نجس کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری عزت ہے پاک رزق میں، تمہاری عزت ہے پاک رزق میں۔ پھر کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوق پہ فضیلت بخشی۔ آپ کو فضائل کی کیفیت طاری ہوگی تو شاید میرے وجود پر کیفیت طاری ہو جائے۔ آخری آدمی تک بھرپور توجہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں اکثر مخلوق پہ فضیلت بخشی، ہم نے انہیں پیدا کیا۔ دیکھیں ترجمہ میں کر گیا، آپ نے سماعت فرما لیا، مگر ترجمے کے ساتھ ساتھ متوجہ ہو کے پھر سنیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عزتوں سے نوازا، ہم نے خوشی اور تری میں اٹھایا، ہم نے پاک رزق دیا، ہم نے اکثر مخلوق پہ فضیلت بخشی، ہم نے پیدا کیا۔ ایک آیت میں اللہ لفظ ہم 5 مرتبہ دہرا رہا ہے۔ ایک آیت میں اللہ لفظ ہم 5 مرتبہ دہرا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ متعدد مقام پر لفظ ہم کا استعمال کرتا ہے۔ ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ مثلاً ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے بنایا، پھر ہم نے اسے سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، مرضی تمہاری ہے، چاہے شکر کر کے شاکر ہو جاؤ یا کفر کر کے کافر ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتے ہوئے شعلے اور زنجیر تیار کر رکھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم فکر کرو۔ پھر ارشاد فرمایا وارسلنا الرياح لواقع، ہم نے ہواؤں کو چلایا۔ پھر ارشاد فرمایا وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پاک پانی کو نازل فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا وانزلنا الحدید منافع للناس، ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنی بارگاہ سے رسولوں کو بھیجا۔ پھر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ میں آپ کو حافظے کی مہارت نہیں دکھا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں کہ اللہ قرآن مجید میں بار بار ہم کہہ رہا ہے۔ 2 جملے ہیں، آخری آدمی تک توجہ۔ قرآن مجید میں اللہ بار بار ہم کہہ رہا ہے، یہ بار بار ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ تو علماء تشیع نے لکھا، مفسرین قرآن نے لکھا کہ جہاں اللہ قرآن میں لفظ آپ کہتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کے مصطفیٰ بننے شریف ہے۔ جہاں اللہ لفظ ہم کہتا ہے وہاں اس کے ساتھ اس کے مصطفیٰ۔ دیکھیں ننھا سا طالب علم ہوں، اپنی ذات سے مطمئن ہو کے پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کن کن جملوں پہ آپ سے دار لینی ہے، ننھا سا طالب علم ہوں۔ پھر سنیے گا اللہ نے کہا ہم نے کیا، یہ تھی وہ تفسیر جو علماء تشیع نے کی کہ جہاں لفظ ہم آ رہا ہے وہاں پروردگار کے ساتھ اس کے مصطفیٰ بندے شریک ہیں، کار توحید میں شریک ہیں، توحید میں نہیں، کار توحید میں شریک ہے، توحید میں نہیں۔
اب دوسری تفسیر کہ اللہ قرآن میں بار بار ہم کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا. تمام عالم اسلام کے مفسروں نے لکھا کہ جہاں اللہ لفظ ہم کہتا ہے وہاں کائنات کو اپنی کبریائی کا آئینہ دکھاتا ہے. یعنی کہ وہاں اللہ کائنات کو چیلنج کرتا ہے. پوزیٹیو چیلنج یا نگیٹو چیلنج، مثبت چیلنج یا منفی چیلنج. یعنی کہ یا تو یہ کام کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں روک کے دکھاؤ. سلامت رہے آپ، کسی کو تشنا نہیں چھوڑنا ہے. قرآن ہے سرکار، مچل جائیں گے. آپ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ جہاں لفظ ہم آ رہا ہے وہاں کائنات کو چیلنج ہے. پوزیٹیو نگیٹو، مثبت منفی، یا تو یہ کام کر کے دکھاؤ. آج کی زبان میں ترجمہ کروں، جب ہم آپس میں لڑ لیتے ہیں تو ہم بھی تو ایک دوسرے سے یہی کہتے ہیں تو میرے علاقے میں آ کے دکھانا، میں تیرے علاقے میں آؤں گا تو روک کے دکھانا. اور اسی کو کہتے ہیں چیلنج. مگر یہ ہمارا نہیں، کبریا کا ہے. آخری آدمی تک بھرپور توجہ. کبریا کا چیلنج کیا ہے؟ جہاں لفظ ہم آ رہا ہے وہاں کائنات کو چیلنج یہ ہے یا تو یہ کام کر کے دکھاؤ یا میں کر رہا ہوں روک کے دکھاؤ. جہاں لفظ ہم آ گیا وہاں کائنات کو چیلنج ہے جاگنا، یا تو کام کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ. پڑھو آیت. اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا. چیلنج کیا ہے؟ یا تو بھیج کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ. ارے روکنے کے چکر میں فرعون نے 70,000 بچے برباد دیے. اللہ نے کہا تم مارو، کتنے مارو گے؟ ہم بھیج کے دکھائیں گے، ہم بھیج کے دکھائیں گے. سحر ہے، شام کی مجلس ہے، آخری آدمی تک توجہ. تو تقریر نظر سماعت کرنی ہے، کر کے چلا جاؤں گا، شاید جملے یاد رہ جائیں. جہاں لفظ ہم آ رہا ہے وہاں کائنات کو چیلنج کیا ہے؟ یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ. اللہ نے کہا تم روکو گے، ہم رسول بھیج رہے ہیں، تم ہو تو روک کے دکھاؤ. اب جملہ کہو، اگر تفسیر پھیلاؤ تو بات طویل ہو جائے، اجمالاً گفتگو کرنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا. چیلنج کیا ہے؟ یا تو ایسا ذکر لا کے دکھاؤ یا ہم بھیج رہے ہیں روک کے دکھاؤ. ارے 1400 سال ہو گئے اس ذکر کو روکنے والے مٹتے چلے گئے، مگر یہ ذکر کبھی نہیں مٹا. یہ ذکر کل بھی ہو رہا تھا، یہ ذکر آج بھی ہو رہا ہے، یہ ذکر کل بھی ہوتا رہے گا. 1400 سال ہو گئے. تاریخ تشدد کو پڑھیے گا، سب سے زیادہ جرمات پہ ہوئے، سب سے زیادہ آپ کو مارا گیا. مشتاق جمال کے گھوڑے آپ پر دوڑائے گئے، دیواروں میں آپ کو چنوایا گیا، خون سے آپ کے گالا بنایا گیا، گولیاں آپ پہ چلائی گئی، توپیں آپ پہ چلائی گئی، تلواریں آپ کے ماری گئی، نیزے آپ کے برسائے گئے. مگر 1400 سال ہو گئے نا، آپ کو مٹانے والے مٹتے چلے گئے، آپ کبھی نہیں مٹے. دنیا آگے مارتی ہے، ہم سے آگے پہنچ کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں مارتے تک گئے، تم ملتے کیوں نہیں؟ نسلیں تباہ ہو جائے گی، کوئی ہمیں نہیں مٹا سکتا. ہماری قوم کے زندہ رہنے کے لیے بس ایک دلیل کافی ہے کہ دنیا کا امام تھا ہمارا دنیا کا وارث تھا. توجہ رکھیے گا، 10-15 منٹ کی بات ہے. ایک نتیجے پہ لے کر جہاں لفظ ہم آ رہا ہے وہاں کائنات کو چیلنج ہے، یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. ہم نے ہوا کو چلایا، تم میں دم ہو چلا کے دکھاؤ. ہم چلا رہے ہیں، روک کے دکھاؤ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا، تم میں دم ہو، روک کے دکھاؤ یا برسا کے دکھاؤ.
पूरे मजमे की तवज्जो। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को नाज़िल किया है, तुम में दम हो ऐसी कोई किताब ला के दिखाओ, वरना हम भेज रहे हैं रोक के दिखाओ। ये रे मेरे बंदे हाथ आयत पढ़ के गुजर जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मेरा समात कितना बुलंद है, मगर पहली से लेके आज 26 मुहर्रम तकरीबन 56 दिनों से आप मुस्तकिल मजलिस से सुन रहे हैं। आयत पढ़ के गुजर जाऊंगा। जहाँ इन्ना है माअल आलिफ, जहाँ इन्ना है वहाँ कायनात को चैलेंज ये है, या तो करके दिखाओ, या रोक के दिखाओ, या तो करके दिखाओ, या रोक के दिखाओ। सीनों में दिल में धड़कनों में अली है और फजाइल हज़ा सुनने आए हैं। जो जुमला रहेगा न जाए, कम से कम हक ये है कि आखिरी आदमी तक अगर बात पहुंच जाए तो मेरी अमानत मेरे हवाले की जाए। जहाँ लफ्ज़ इन्ना माअल आलिफ लफ्ज़ हमारा है, वहाँ कायनात को चैलेंज जाए, या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। अब पढ़ो आयत। नबी का एक दुश्मन गली गलियारे में कह रहा था नबी बे औलाद है, नबी बे औलाद है, नबी बे औलाद है। अल्लाह ने आयत भेज दे इन्ना कल को सारे सवाल पढ़े बाबा। हमने तुम्हें कसरत औलाद से नवाजा। एक जुमला सुन लिया है, एक और जुमला सुन लिया। हमने तुम्हें कसरत औलाद से नवाजा। ए नबी घबराना नहीं, हमने तुम्हें औलाद अता की, हमने तुम्हें कसरत औलाद दी। चैलेंज क्या है? या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। हमने औलाद दी है, या तो दे के दिखाओ या रोक के दिखाओ। अरे दुनिया ने औलाद देने के चक्कर में बेटियां दे दी। औलाद देने के चक्कर में ना चार आपने कहा मौला आपको आबाद रखे, सलामत रखे। मगर एक जुमला कहूँ, दुआ करें कि हमें भी हिम्मत अता हो पढ़ने की। आप तो सुनिए अच्छा रहे। जब मदरसे में पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद तकरीर करते थे और एक जुमला कहते थे। वो कहते हैं बेटियां 4 थी या 40, इससे बहस नहीं है। खुदा आखिरी आदमी तक तवज्जो, जितनी चाहो कह लो। 4 थी या 40, इससे बहस नहीं है। बेटियां 4 लिख लो, 40 लिख लो, 400 लिख लो, 4000। बेटियों की तादाद बढ़ा सकते हो, मगर नवासे 2 ही थे। कैसे बैठे आप? एक हुसैन, एक हसन, एक हुसैन। फिर आखिरी आदमी तक तवज्जो। कहा हमने तुम्हें कसरत औलाद से नवाजा, हमने तुम्हें कसरत औलाद से नवाजा। देखिए, एक होता है मुतालिया, एक होता है मुशाहिदा। मुतालिया कहते हैं उसे जो पढ़ा जाए, मुशाहिदा कहते हैं उसे जो देखा जाए। आपसे सवाल ये है कि आप मुताले पर एतबार करेंगे या मुशाहिदे पर? हम घबराइए नहीं, मेरे बड़े भाई मुल साहब बैठे, इसी नहज पर पढ़ता हूँ। मुताले पर या मुशाहिदे पर? हर साहिब का फौरन स्पीड बढ़ाकर ये कहता है मुशाहिदे पर। अच्छा, अगर सवाल ये हो कि मुतालिया कुरान का हो, कैसे बैठे हैं आप? अगर मुतालिया कुरान का हो फिर किस पे एतबार करेंगे, मुशाहिदे पर या मुताले पर? अब तो फिर आप वही कहेंगे जो अरब ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा लश्कर आ रहा है, तो फिर अगर नजर भी नहीं आया तो हम कहेंगे हमारी आंखें अंधी हो गई, मगर आप सच्चे हैं। फिर यही होगा, कुरान कह रहा है जो कुरान कह रहा है। अब मुशाहिदा अगर आप कायनात का करो तो नबी के दुश्मनों की फहरिस्त उठाओ, सारे दुश्मन साहिब औलाद। और दूसरा मुशाहिदा करो, और वो ये, इस सूरे में 2 आयतें हैं, 1 से 1.5 मिनट। एक सूरे की पहली आयत, एक सूरे की आखिरी आयत। पहली आयत ये है कि आतैना कल कौसर, आखिरी आयत है शान अका हुवल अब्तर। पहली आयत में है कसरत औलाद, आखिरी आयत में है कमतर औलाद।
کہ آپ کا دشمن بے اولاد ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کرو، کائنات کا مشاہدہ کرو، تو کوثر والے آپ کو کم نظر آئیں گے، ابتر والے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، مگر کمال یہ ہے کہ کوثر والے کم ہو کے بھی کوثر ہیں۔ ارے خدا ذرا سی توجہ فرمائیے گا، کوثر والے کم ہو کے بھی کوثر ہیں، ابتر والے زیادہ ہو کے بھی ابتر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر و ابتر کا تعلق قلت و کثرت سے نہیں ہے۔ خدا آخریات میں تک توجہ، کوثر و ابتر کا تعلق قلت و کثرت سے نہیں ہے۔ کوثر کا مطلب غیر کثیر، ابتر کا مطلب نسل منقطع۔ تو پروردگار قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ دشمن رسول بے اولاد ہے، نسل منقطع ہے، بے اولاد ہے، لیکن اگر دیکھا جائے شہبہ صاحب اولاد، عتبہ صاحب اولاد، ولی صاحب اولاد، اگر نام گناتا چاہو تو فہرست طویل ہو جائے، لیکن اگر آپ نبی کے دشمنوں کی لسٹ اٹھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر دشمن صاحب اولاد، ہر دشمن صاحب اولاد۔ قرآن کہہ رہا ہے بے اولاد، آخری آدمی تک توجہ، قرآن کہہ رہا ہے بے اولاد، تاریخ کہہ رہی ہے صاحب اولاد۔ کس کی مانو کا قرآن سچا ہے؟ یہی ہوتا ہے اگر وارثان قرآن کے دروازے کو چھوڑو، چلو وارثان قرآن کے پاس، چلو قرآن ناطق کے پاس، عالم بالا میں ہم اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچے، ہم نے اپنے امام سے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بے اولاد، تاریخ کہہ رہی ہے صاحب اولاد۔ امام نے کہا قرآن سچا ہے، بس فرق یہ ہے کہ نبی کا دشمن ہوتا کسی اور کا کہلاتا کسی اور کا۔ اچھا تو پھر یہ کوثر و ابتر کیا ہے؟ کوثر والے کم نظر کیوں آ رہے ہیں؟ آپ اپنی تعداد دیکھیے اور پھر دوسروں کی تعداد دیکھیے، بہت زیادہ ہے۔ تو کوثر والے کم کیوں ہیں، ابتر والے زیادہ کیوں ہیں؟ بس دو جملے۔ صاحب علم الانساب مولانا سائم چشتی، محققین شجرہ جنہوں نے نسبوں پہ تحقیق کی ہے، نسبوں پر تحقیق کی ہے، آخری آدمی تک توجہ۔ 3 جملے یہاں سے پڑھوں گا، یہ کہہ لیجئے کہ 3 تبرے پڑھوں گا۔ تبرے کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا نہ خواستہ کوئی گالی گلوچ کروں گا، بہت آسانی سے اور سنجیدگی سے پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ 3 جملے بس۔ پہلا جملہ سنیں آپ۔ سائم چشتی عالم علم الانساب، محققین شجرہ، شجروں پہ تحقیق کرنے والے، یہ پہلے مذہب اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں یہ شیعہ ہو گئے۔ جب یہ شیعہ ہوئے تو لوگ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا آپ نے شیعوں کا مذہب قبول کر لیا۔ اتنے غور سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ غور سے دیکھے گا غور کے نہیں ہے۔ آخری آدمی تک توجہ ہے۔ کون؟ سائم چشتی، تعلق تھا دوسرے مذہب، بعد میں ہو گئے شیعہ۔ لوگ ان کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا آپ نے شیعوں کا مذہب قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا توجہ، شیعوں کا مذہب قبول کر لیا؟ کرنے کا پھر کہ میں نے شیعوں کا مذہب قبول نہیں کیا ہے، ابو طالب کا مذہب قبول کیا ہے۔ سرکار جاگیے گا یہاں سے، میں نے شیعوں کا مذہب نہیں، میں نے ابو طالب کا مذہب قبول کیا۔ اگر فضائل سننے آئے ہو اور موقع کی نزاکت سے وہ بتا ہی نہیں آئے تو چولا نظر سماج کر رہا ہوں کہ شیعوں کا مذہب نہیں، میں نے ابو طالب کا مذہب قبول کیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا نے 4 امام بنائے، کردار الگ، اخلاق الگ، شریعت الگ، نماز الگ، روزہ الگ، ابو طالب نے 12 بنائے۔
दिखाएं जरूर उतारूंगा। आप पूछ लीजिए, जो मुझे सुबह लेके आए थे, मैंने इतनी सी पन्नी में से जैसे पसीने में कपड़े बिल्कुल धो के निकाल देते हैं, वो निकाल के यूं फैलाए थे, और पूरे दिन सो के फिर मेंबर पे आया हूँ। उठा, खाना खाया, फिर सो गया, नमाज पढ़ी, फिर सो गया। थकान मुझे भी है, आपको भी है। आपकी उतरेगी या नहीं, मगर मैं अपनी उतारूंगा, मैं अपनी थकान उतारूंगा। सायम चिश्ती ने क्या कहा? मैंने शियों का नहीं, किसका मजहब? अबू तालिब का। क्यों? इसलिए कि शियों ने 4 इमाम बनाए, दूसरों ने, दुनिया ने 4 इमाम बनाए। अखलाक अलग, किरदार अलग, गुफ्तार अलग। अबू तालिब के 12 हैं, अबू तालिब के 12 है। जुमला पढ़ने वाला नहीं था, गोली खालसा वालों, मगर शहजादी गवाह है, मिंबर पर बैठा हूँ। अब याद आ गया है तो रुकूंगा नहीं। तू ही तो मजलिस है, मटेरियल की कमी नहीं है। मिंबर पे आ गया, शहजादी पढ़वाएंगी। हजारों लाखों करोड़ों वजूहात आपने सुनी होगी जनाबे अबू तालिब से दुश्मनी की, कि अबू तालिब से दुश्मनी क्यों है? अली की वजह से दुश्मनी है, इसके बेटे ने बुतों को तोड़ा इसलिए दुश्मनी है, अली ने मोहम्मद की इबादत की इसलिए दुश्मनी है, अबू तालिब ने नबी को बचाया इसलिए दुश्मनी है। सारी वजूहात अपनी जगह, मगर एक वजह इस तालिब इल्म से सुन लो कि आखिर अबू तालिब से दुश्मनी की वजह क्या है? अबू तालिब से दुश्मनी की एक वजह ये भी है कि मोहम्मद ने निकाह बहुत किए है, मगर औलाद उसी बीवी से हुई है जिसका निकाह करोड़ों वजह। आवाज साफ है ना, क्लियर है ना? हाँ, मैं समझ गया। मैं आपके चेहरे देख के ना समझूंगा तो कौन समझेगा। मिंबर पे बैठा हूँ, फिर पूरे मजमे की तवज्जो आखिरी आदमी तक। साहिब इल्मुल इंसाफ, साहिब इल्मुल इंसाफ का मैंने शियों का मजहब नहीं, मैंने अबू तालिब का मजहब कबूल किया। इनकी एक तहकीक है, उसके बाद 2 जुमले और पढ़ूंगा, बात मुकम्मल हो जाएगी। तहकीक क्या है? ये कहते हैं कौसर वाले कम क्यों है, अबतर वाले। आखिरी आदमी तक तवज्जो, कोने जिगर आपकी हथेलियों पर रख रहा हूँ। कौसर वाले कम क्यों है, अबतर वाले। मगर जुमला फिर दोहरा रहा हूँ, कौसर वाले कम होके भी कौसर है, अबतर वाले ज्यादा होके भी अबतर है। पूरे मजमे की तवज्जो। साहिब इल्मुल अंसार मुहक्किकीन शजरा जनाबे सायम चिश्ती ने लिखा, रोजे आशूरा एक तरफ थे 9 लाख, कम से कम तादाद उलमा ने लिखी है 30,000, ज्यादा से ज्यादा 9 लाख 13 लाख तक लिखी है। जो 30,000 मानते हैं वो 30,000 सुन के समझें, मगर जहन में ये रहे कि 72 के मुकाबले में 30,000 भी बहुत होते हैं। 72 के मुकाबले में 30,000 भी बहुत होते हैं। तो 9 लाख ज्यादा हो तो 9 लाख समझिएगा, 13 हो तो 13 समझिएगा, 30 जहन में हो तो 30। बात तादाद की नहीं, बात सिर्फ एक जुमले की है। सायम चिश्ती ने जुमला लिखा है, सायम चिश्ती की तहकीक है, आपकी अमानत किताबों से उठाई है, आपके हवाले कर रहा हूँ। सायम चिश्ती ने कहा, रोजे आशूरा एक तरफ थे 9 लाख, एक तरफ थे 72, एक तरफ लश्कर हुसैन, एक तरफ लश्कर यजीद। सायम चिश्ती ने लिखा कि रोजे आशूरा हुसैन के मुकाबले में जो जो आए थे, मुझे जिस जिसका नाम मिल सका मैंने सब पे तहकीक की, एक भी हलाली नहीं था। मगर
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ افضل ہے. جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ 2 جملے سنیے گا چل جائیں گے. 2 جملے پڑھنے سے پہلے جو پڑھنے اس سے پہلے جملہ 2 آوازیں دی ہیں حسین نے. ایک آواز شب عاشور دی ہے, ایک آواز روز عاشور دی ہے. شب عاشور یہ کہا ہے جو جانا چاہے چلا جائے. نام مسائب نہیں سرکار, فضائل کا جملہ ہے. سینوں میں دیکھیے یہ علم لگے ہیں نا چاروں طرف, یہ علم لگے ہیں. مولا ان علم کے تصدق میں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. ان علم کو دیکھیے گا, اگر آپ کے وجود پہ فضائل کی کیفیت طاری ہو جائے تو شاید کوئی ہاتھ ایسا ہو جو نیچے رہ جائے. یہ علم ہے, ان علم کو گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں. شب عاشور حسین نے کہا جسے جانا ہے جاؤ, اور کس کیفیت میں کہا کہ اگر جاتے ہوئے اس کی جانے والوں چراغ بجھا دیتا ہوں. چراغ بجھا دیا. چراغ جب بجھا دیے گئے تو سوال یہ ہے کہ بجھائے تو حسین نے, جلایا کس نے؟ نہیں میرے سرکار, اگر میں خونے جگر کی ہتھیلیوں پہ رکھ دوں گا تو جملے کے پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوگا. فضائل کا جملہ ہے, تمہیں شہزادی کا واسطہ فضائل عباس میں جملہ نظر کر رہا ہوں کہ اگر بجھائے حسین نے تھے, جلائے کس نے؟ علماء نے لکھا کہ حسین نے کہا عباس چراغ جلاؤ. اندھیرا ہو گیا تھا, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. چراغ بجھانے کے بعد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. چراغ بجھانے کے بعد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. چراغ بجھانے کے بعد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. حسین نے کسے آواز دی؟ عباس چراغ جلاؤ, عباس چراغ جلاؤ. مولا کسی اور کو آواز کیوں نہیں دے گی؟ شاید حسین جواب دے, ارے میں جانتا ہوں مجھے ساری دنیا چھوڑ کے جا سکتی ہے. جلایا کس نے؟ عباس نے. شب عاشور کا جسے جانا ہے جاؤ, روز عاشور کہا کہ آؤ. حل من ناصر یسرنا. یہ شب عاشور اور روز عاشور کی آوازوں میں فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں دونوں آوازیں دے کے بتا دیا, سنو جو باطل والا ہوگا وہ آئے گا نہیں, جو حق پہ ہوگا وہ جائے گا نہیں. باطل پہ ہوگا وہ آئے گا نہیں, جو حق پہ ہوگا وہ جائے گا نہیں. اب 2 جملے اور سن لیجیے گا ایسے ہی جیسے ہم سن رہے ہیں. ایک جملہ ہے دربار شام کا, ایک جملہ ہے دربار کوفہ کا. دربار کوفہ کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے دربار میں کوثر والے کم کیوں ہیں, ابتر والے. دربار کوفہ میں جب یزید ابن زیاد نے پوچھا تھا یہ ہتھکڑیوں بیڑیوں میں کون ہے, تو جواب دینے والے نے کہا علی. کئی نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے؟ علی. یہ ننھا سا سر کس کا ہے؟ علی. ابن زیاد نے کہا کہ حسین کے پاس کوئی اور نام نہیں تھا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ میرے امام نے ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھال کے کہا تھا ابن زیاد میرا بابا اپنے بابا سے بڑی محبت کرتا تھا اور میرے بابا کو اپنے باپ کا نام بھی پتا تھا. میرے بابا کو اپنے بابا کا نام بھی پتا تھا. مطلب یہ ہے ابن زیاد اگر تجھے اپنے باپ کا نام پتا ہے تو اپنی اولاد کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھنا. آپ کی زمین لکھنؤ سے قریب ہے مگر اردو کے جملے دشمن اہل بیت کا یہی مقدر ہے. ابن زیاد, ابن عوام, ابن کثیر, میں اردو میں پڑھ رہا ہوں. اب آگے جملہ سنیے گا پورا مجمع میں چل جائے. ایک جملہ ہے دربار شام کا. دربار پورے مجمع کی توجہ. یزید نے کہا یہ کون ہے کہ یہ امام کے بیٹے ہیں. کہ بھائی جب سب کو قتل کر دیا تو انہیں کیوں نہیں کیا؟ سب کو قتل کر دیا کہ بھائی ان کا کیا کام ہے, انہیں بھی قتل کرو. پورے مجمع کی توجہ. خدارا خون جگر ہے تیرے ہوئے تو سب کو قتل کر دیا, پھر انہیں بھی قتل. جلاد نے خنجر نکالا,
खंजर निकाल के आगे बढ़ा और चाहता था कि इमाम को कत्ल कर दे, कि चौथे इमाम का 4 साला बेटा इमाम। पूरे मजमे की तवज्जो अपने बाबा के सामने आ गए और आने के बाद का यजीद मैं कुछ बोलूं, खुदा रा तवज्जो, यजीद इतने बड़े मजमे में अगर कोई 4-5 साल का बच्चा खड़ा हो, क्या मौलाना मैं कुछ बोलूं, आप क्या करेंगे? डांट के उठा लेंगे। बीच में इतना बड़ा दरबार, 700 कुर्सी नशीन, पूरी दुनिया के सफीरान ममलकत, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 4 साल के बच्चे से ये कह सकता कि आप क्या बोलेंगे। सबकी खामोशी बता रही है कि जानते हैं बनी हाशिम है। शायद जुमला पड़े, सबकी खामोशी बता रही, जानते हैं औलादे अली है। छोटा हो या बड़ा, कमाल सबका एक है, कमाल सबका एक है। कहा हाँ बोलो, कहा जानता है। आखिरी आदमी तक तवज्जो, आखिरी जुमला है, मसल जाएंगे आपका। देख, फिरौन के दरबार में फिरौन ने ये कहा था कि मूसा को कत्ल कर दो, मूसा को कत्ल कर दो, मगर उसने हुक्म दिया जरूर था, मगर क्या कत्ल कर सका? जैसे आपने कहा नहीं, वैसे दरबार में सबने कहा नहीं। क्या जानते हो क्यों? क्या क्यों? क्या इसलिए कि फिरौन के दरबार में सब मुनकिरे तौहीद थे, मगर थे हलाली। बात तो खत्म हो गई सरकार। है जो बाहर बैठे वो अपने आप को अंदर समझ के जुमले का लुत्फ लीजिएगा। आखिरी आदमी तक तो जो इमाम ने क्या कहा, फिरौन के दरबार में फिरौन ने हुक्म दिया कि मूसा को कत्ल कर दो। क्या कत्ल कर पाए? सबने कहा नहीं। का क्यों? का इसलिए कि सबके सब मुनकिरे तौहीद थे, मगर थे हलाली, और जो मासूम को कत्ल करेगा वो हलाली नहीं हो सकता, वो हलाली नहीं हो सकता। और मेरा सलाम इमाम के फसाद को एक बार दो शिकार अपने बाबा को कत्ल होने से भी बचा लिया, हुसैन के कातिल का सलवार पढ़ ले बाबा। बाबा को कत्ल होने से भी बचा दिया, हुसैन के कातिलों का शजरा भी बता दिया का जो मुनकिर हुसैन हो हलाली नहीं हो सकता। मजहब का अलग होना एक अलग बात है, मजहब का अलग होना अलग बात है, मगर इमाम के जुमले दरबार में बता रहा है। यही चलन और यही हसद थी कि कौसर वालों को मुस्तकिल कत्ल किया जाने लगा, मगर अजीजाने के नाम जिसे अल्लाह रखे उसे कौम मिटाए। आज एक हदीस, एक वाकया मैं आपको नजर करूं, आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। पहले जुमला सुनिए। मेरे चौथे इमाम ने फरमाया है, करबला के बाद हम पे 4 मुसीबत ऐसी टूटी कि अगर मैं इमाम न होता तो मैं मर गया होता। पहली मुसीबत, एक जुमला सुनिएगा, उसके बाद एक रवायत आज सुनानी है। जुमला सुनिएगा का एक मुसीबत, बड़ी मुसीबत 11 मुहर्रम उलारा का जब शिमर ने कहा कि सैदानियों के हाथों में रसद बंधी, तो जालिम रस्सियां लेकर बढ़ा
تو جناب زینب نے امام سجاد سے کہا بیٹا اس سے کہہ دو ہم نبی کی نوازیاں ہیں، اب علی کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہاتھوں میں رسن بدھے۔ میرے امام نے کہا اگر امام نہ ہوتا مر گیا ہوتا۔ امام نے شمر سے کہا، شمر نے رسیوں کو دے دیا، امام نے رسیوں کو لیا۔ امام کہتے ہیں میری پھپھیوں نے ہاتھوں کو پس گردن کیا، میں نے رسیوں کو باندھا، اگر میں بھاگ نہ ہوتا۔ سلامت رہے آپ۔ ایک مکمل ایک چھوٹی سی روایت پڑھتی ہے، ایک چھوٹی سی روایت اسی نہج پر مصائب پڑھتا ہوں۔ معصوم کی کنیزوں میں ایک کنیز ہے جس کا نام ہے شیری، عجم کی رہنے والی تھی۔ ایک وقت آیا کہ حسین نے کہا شیری آپ آزاد ہیں۔ شیری نے کہا مولا میں آپ کے بچوں کے غلامی میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ امام نے کہا تے یہی پایا ہے کہ آزاد ہو تو پھر آزاد ہو۔ حکم امام تھا، شیری نے مان لیا۔ اب امام نے گھر والوں سے کہا کہ شیری جا رہی ہے، جو بھی شیری کو خراج دینا چاہتے ہیں، تحفے دینا چاہتے ہیں، وہ شیری کو تحفے دے دیں۔ ایک ایک بیوی ایک ایک آنے والا شیری کو تحفے دے رہا ہے۔ شیری جاؤ، شیری منع کرتی رہی، شیری جاؤ۔ زاد راہ بھی دیتے ہیں، قطع زمین بھی دیتے ہیں، زندگی گزارنے کا سامان دیتے ہیں۔ اعلان کیا کہ جسے تحفے دینے ہیں تحفے دے دو۔ ہر تحفے دینے والا تحفہ دے رہا ہے۔ سنبھالنا اپنے آپ کو کہیں جملے پر مارنا جائے۔ جانتے ہو آپ جو تحفے دینے والا تحفے دے رہا تھا وہ اپنے ہر تحفے کے ساتھ ایک چادر ضرور دے رہا تھا۔ چادر ضرور دے رہا تھا۔ چادریں بہت ساری ہو گئی تو شیری نے کہا آقا چادریں بہت ہو گئی، میں اتنی چادروں کا کیا کروں جی؟ حسین نے نہ جانے کیا سوچا کر رکھ لو، شاید کہیں کام آ جائے۔ رکھ لو، شاید کسی مسجد کا کام آ جائے۔ شیری نے کہا مولا جا رہی ہوں مگر ایک گزارش ہے۔ ہاں شیری کو مولا وعدہ کیجئے کہ میرے گھر آئیں گے۔ ہاں شیری وعدہ رہا کہ مہمان بن کے آپ کے گھر آئیں گے۔ مولا ایسے نہیں، مولا وعدہ کیجئے گھر والوں کے ساتھ آئیں گے۔ مولا نے کچھ دیر سوچا، ہاں شیری گھر والوں کے ساتھ آئے گے۔ پھر حسین نے ایک جملہ کہا شیری کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تم پہچاننے سے انکار کرو۔ مولا آپ کی آوازوں پر چلی گئی شیری، کوفے میں اونچے سے پہاڑ پہ گھر بنا کے رہنے لگی، کیونکہ مکان بلندی پہ تھا اس لیے قلعہ شیری کہلایا۔ کافی اس کے اجرے اس کے اندر تیار ہوئے،
اطراف کے لوگ شیریں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ کنیز امامت میں سے آئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ امام نے وعدہ کیا ہے کہ مہمان بن کے آؤں گا۔ سارے اطراف وقربا کے لوگ بڑا احترام کرتے تھے شیریں، اور شیریں سب قافلے والوں سے پوچھتی تھی کہیں قافلہ حسین کی خبر ہے، کہیں حسین کی خبر ہے۔ ایک دن یہ خبر آئی کہ حسین مکے سے کوفہ آ رہے ہیں۔ جزاک اللہ مولا کی آواز پر رحمت نازل کرتا ہے۔ شہزادی کو آپ کی آنکھ کے آنسو بہت پسند ہے۔ میرا کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا۔ بیچ بیچ میں قتل حسین کی خبر بھی آئی، مگر شیریں نے اعتبار نہیں کیا کیونکہ جانتی تھی کہ امام نے کہا ہے کہ مہمان بن کے آئیں گے۔ روزانہ شیریں کوفے کے باہر جا کے بیٹھ جاتی تھی، انتظار کرتی تھی۔ امام نے ایک دن گھر آئی، گھر میں آ کے بستر پلیٹی، ابھی لیٹی تھی کہ کچھ کنیزیں آئیں۔ آنے کے بعد کہا کہ دروازوں پہ سپاہی ہے، ساتھ میں لٹا ہوا قافلہ ہے، نو کے نیزہ پہ مقتولین کے سر ہے، بچے بھی ساتھ ہے، بیویاں بھی ساتھ ہے، ایسا لگ رہا ہے بڑا ظلم ہوا ہے۔ آج کی رات گھر میں قیام کی اجازت چاہتے ہیں۔ بچوں اور بیویوں کا نام سنا، کنیز امام تھی، دل مچل گیا۔ عورت دوڑتی ہوئی باہر آئی، دروازہ کھولا، دیکھا سپاہی ہیں، ہاتھوں میں نیزے، نیزوں پہ سار، سروں کو پہچان نہ سکی کیونکہ سر خون آلود تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ ذہن میں قتل حسین کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے اجازت مانگی، شیریں نے سب کو اندر بلا لیا، پھر دیکھا کچھ بیویاں ہیں جو بے محمل روزوں پہ سوار، سروں پہ چادریں نہیں ہے، چہرے کا پردہ۔ جزاک اللہ بالوں سے کیا ہوا ہے۔ کنیز امام تھی، دل مچل گیا۔ دیکھا جب سارے سپاہی اندر آ گئے تو بیویاں وہیں آرام سے کونے میں کوئی جگہ لے کے بیٹھنے لگی۔ تو شیریں سپاہیوں کے پاس ہے اور آنے کے بعد کا دیکھو میرا گھر ہے، میں نے تمہیں اجازت دے دی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ان کو بھی اپنے گھر میں جگہ دیتا ہوں۔ جب شیریں نے یہ سنا تھا نا کہ حسین مکے سے چل دیے تو شیریں نے حجرے سجائے تھے۔ یہ کلثوم کا حجرہ، یہ زینب کا حجرہ، یہ حسین کا حجرہ، یہ علی اکبر کا حجرہ۔ شیریں نے اجازت مانگی، وہ وہی حجروں کو کھول دیا۔ آؤ بیویوں اندر آ جاؤ، میں تمہاری میزبان ہوں، آج کے رات آپ میری مہمان ہیں، کوئی تکلیف نہ ہونے دوسری، کوئی چیز چاہیے، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ اللہ جانے کے جملہ پڑھ پاؤں گا یا نہیں، لیکن اگر سمجھ گئے تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ سنو کہ جملہ شیریں نے تعارف کرایا، میں شیریں ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ یہ کہہ کے حجروں میں لائی۔ ابھی شیریں پلٹی تھی کہ ایک بی بی نے آواز دی، شیریں بتائیں۔ شیریں ایک چھوٹا سا سوال ہے، ممکن ہے کہ برائے؟ شیریں نے کہا، میں نے کہا نا کہ میں میزبان ہوں، میرا گھر ہے ماں، کیا ضرورت ہے؟ شیریں، جب سے ہمارے مقتولین کے سر کٹے ہیں ہمیں انہوں نے سر نہیں دیے ہیں۔ شیریں، کچھ دیر کے لیے ہمیں ہمارے مقتولین کے سر دلا دو۔ جملے سن کیا گئے؟ شیریں نے کہا، جی بالکل، میں بات کرتی ہوں۔ جا کے بات کی، شیریں نے سر دلوا دیے۔
شیری بڑے کشمکش میں کہ مقتولین کے سر پانے کے بعد بھی بیویاں روتی نہیں ہیں. آپ کے رونے پہ تو پابندی نہیں. شیری کشمکش میں بیویاں روتی نہیں ہیں. صرف کے واپس آنے لگی. بیوی نے پھر آواز دی, شیری جی بھی بتائیں, کہو سکے تو اجازت دلا دو کہ ہم آہستہ آہستہ رو لیں. شیری نے طرف دکھا, بیوی میرا ہے, آپ روئیے, مگر بیوی میرے آنکھ میں دعا کر دیجیے گا. میں نے سنا ہے کہہ دیے کہ دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. بیوی بھی بتائے کیا دعا ہے. کیا دعا یہ ہے کہ میرا آقا سفر میری طرف دیکھ لینا گلبے کے لیے. میری بیوی کو بدلا. جناب زینب نے گریا شروع کیا. حسین کا سر لیا, سر پہ ماتم کیا. آئے میرا باز آیا حسین. شیری طرف کے واپس ہے. آگے گاؤں میں بھی سب کو لے کے جاتا ہے. یہ نام لے کے نہ رونا, یہ نام لے کے نہ رونا. اس مقتول کا اگر کوئی بھائی ہو اس کے نام سے یاد کرو. جناب زینب نے پھر ماتم کیا. آئے میرے عباس کا بھائی. اللہ 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 اللہ, آواز دیکھو, اللہ اللہ. شیرین لائن ہے بیوی, یہ نام نہ لینا, یہ نام نہ لینا, یہ نہ کوئی اور نام سے. اس مقتول کا کوئی بیٹا ہو اس کے نام سے ماتم کرو. شیرین نے پھر یہ جملہ کہا, زینب نے پھر ماتم کیا. آئے میرے اکبر کا بابا. سنیے بتایا دو چلے آئے, پھر رکھتے اٹھو گے. ایک مرتبہ شیر بجل گئی. پھر بھی آپ ہے کون. زینب نے طرف کے کشیری, تم سے میرے بھائی نے نہ کہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جان نہ سکا. شیری بجاڑے بار بار کے رونے لگی. ارے میرا آقا کیا ہوا, کہو یہ سر ہوتا ہے. سر کو دیکھا یہاں پہ ہمارے بخشے, یہاں جانا پہ ہمارے ایسے ماتا